تو روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ جس قوم میں عورتیں بجنے والا زیور پہنتی ہیں اللہ ایسی قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا. تو فرق پڑا نا پہن کون رہا تھا اور دعاؤں میں اثر کس کی آ رہا تھا. فرق پڑا نا کہ قوم میں برائی کون کر رہا تھا باوجود قدرت نہ روکنے پر اثر کہاں کہاں آ رہا. تو یہ اصلاح معاشرہ یہ صرف علماء کے بیان سے مکمل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو کوششیں کرنی ہوں گی. ہر شخص کو فرمایا گیا نا حدیث پاک میں کلکم راعی, تم میں سے ہر ایک کو نگہبان بنا کر بھیجا گیا اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. اور یہاں امیر و غریب کا فرق نہیں ہے. کوئی شخص کتنے ہی غریب ہو, داڑھی کرتا ہو, روز کا کما کے لاتا ہو, مگر اپنے گھر پر وہ حاکم ہے, بیوی پر وہ حاکم ہے, بچوں پر وہ حاکم ہے, تو باہر لا غلامی کرتا ہو مگر اس کی رعایت پر ہی رعایا پر ہی حاکم بنایا گیا. اصلاح معاشرہ اگر واقعی قوم چاہتی ہے, ایک ہے کہ رسمی طور پر جلسے میں عنوان دے کر بیان ہو جانا کہ انہی موضوعات پر ہوئے, تو رسموں سے کبھی بھی تبدیلی نہیں آتی. اور اگر بندہ واقعی چاہتا ہے یا کچھ لوگ بھی ٹھان لیں کہ ہمیں اس جانب قدم اٹھانا ہے کہ ایمانوں کا بھی تحفظ ہو اور اعمال میں بھی بندہ سدھرے, تو پھر کچھ لوگوں کو اس کی ہمت کرنی چاہیے کہ زمانہ ہمیں کیا ٹوکتا ہے, کون ہمیں ٹھیکیدار کہتا ہے, کون ہمیں کن الفاظوں سے نوازتا ہے. ہم صرف اور صرف رسول اللہ کی دین کی خدمت کی نیت سے لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے نکل پڑے. برائیاں تو بہت ساری ہیں, کسے شمار کیا جائے کسے چھوڑا جائے, مگر ایک برائی جو ایسی ہے کہ اللہ تیری پناہ, وہ اس چور دروازے سے سرایت کرتی ہے کہ بعض دفعہ وہ شخص جو اپنے آپ کو کافی حد تک گناہوں سے بچاتا ہے, گالی گلوچ سے بچاتا ہے, کھان پین میں شراب وغیرہ دیگر حرام چیزوں سے بچاتا ہے, مال کمانے میں کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو پرہیز میں رکھتا ہے, مگر ایک برائی ایسی ہے, ایک منکر ایسا ہے, ایک حرام ایسا ہے کہ اگر اس پر خاص نگہداشت نہ رکھی جائے تو بہت ممکن ہے کہ بندہ اس میں مبتلا ہو جائے. آپ خود سوچ رہے ہوں گے کہ پرہیز کرنے والا اگر وہ بھی خاص توجہ نہ دے تو اس میں کیا مبتلا ہو سکتا ہے, اور پھر وہ برائی بھی حرام کے درجے میں. ایسی کون سی چیز ہے؟ اسی کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مومن کے ساتھ بدگمانی یہ حرام. میرے جملوں پر غور کریں, وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور تقریباً 12-13 منٹ ہی میری گفتگو کے باقی ہیں. نبی کونین نے کیا فرمایا؟ مسلمان کی بدگمانی کیا ہے؟ بولیے نا, آواز میری نہیں آ رہی. مومن کی بدگمانی حرام ہے. کیا فرمایا؟ مومن کے ساتھ غلط گمان رکھنا, ذہن و فکر کو خواہ مخواہ غلط طرف دوڑانا, اسے کیا فرمایا گیا؟ حرام. اور حکم کیا دیا گیا؟ ظن المؤمنین خیرا, مسلمان کے ساتھ اچھا گمان کرو. بہت ساری روایتیں میرے ذہن میں ہیں, میں آپ کو مفہوماً عرض کرتا ہوں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مومن بھائی کی بات کو حتی الامکان اچھے پہلو کی طرف پھیرو. ہوتا نا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مثال دیتا ہوں, کئی بار فون لگایا کسی نے کسی کو, ایک بار بیل گئی, 2 بار گئی, 3 بار گئی, نہیں اٹھایا, بس اب اس کی گمان بازیاں شروع. میرا فون نہیں اٹھاتا ہے, یہ نہیں کرتا ہے. اب اتفاق ایسا ہوا کہ جناب کوئی بغل میں آئے, کہا تو لگا تو فون. اس نے فون لگایا, ایک بار میں اٹھ گیا, باز کا اللہ دے تو اب اس کی خیریت نہیں. وہ اگلا عذر پیش کر رہا, بھائی میں نہا رہا تھا, میں استنجے خانے میں تھا, موبائل چارجنگ پہ تھا. ارے سب معلوم ہے ہمیں. پھر اس کو نہ معلوم کس کس طرح کے تانوں سے نواز دیا جاتا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تو اپنے مقام پر موجود تھے, وہ شخص اپنے گھر میں موجود تھا, آپ کو کیا پتا کہ وہ جس بات کو پیش کر رہا ہے عذر کے طور پر وہ صحیح ہے کہ غلط. آپ کہہ سکتے نہیں میں غلط ہوگی, ایسا کیوں ویسا کیوں. تو اول تو یہ ہے کہ اپنے مومن بھائی کی گفتگو میں جس میں اچھے برے دونوں پہلو نکلتے ہوں, فرمایا اچھے پہلو کی طرف بات کو پھیرنا لازم ہے. کس بات میں؟ جس میں 2 پہلو نکلتے ہوں.
اور یہاں تو وہ صراحتاً ایک پہلو ذکر کر رہا ہے کہ بھائی میں نہا رہا تھا، یا میں حمام میں تھا، یا میں استنجا خانے میں تھا، یا میں فلاں چیز میں مصروف تھا، یا میرے ہاتھ فری نہیں تھے، تو اب تو اس نے صراحت کر دی. مگر اس کے باوجود ارے اگر فرض اس نے غلط بھی کیا کہ جان بوجھ کے نہیں بھی اٹھایا، تو تمہیں کیا معلوم؟ تمہارے سامنے تمہارے مومن بھائی نے عذر پیش کیا، تو فرمایا اپنے دینی بھائی کا عذر قبول کرو، اس کی بات کو مان لو. تمہیں نہیں معلوم، اگر جان بوجھ کر اس نے نہیں اٹھایا یا کوئی اور تکلیف دی یا کوئی اور بات کی، تو تم کیا اس کی گرفت کرو گے؟ تم کیا اس پر سختی کرو گے؟ کاندھے کے فرشتے اس کے اعمال کو لکھ رہے ہیں، اللہ کے یہاں وہ پکڑا جائے. تو بندے کو چاہیے کہ جو حکم اسے دیا گیا ہے وہ اس پر عمل کرے، خود مختار اور فیصلہ کرنے والا نہ بنے. میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بدگمانی کے حوالے سے یہاں تک فرمایا کہ جو لوگوں کے دلوں میں بار بار آتا ہے نا، 4 بار کوئی نکل گیا ضرور ایسے ہی کر رہا ہو، ذرا سا کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا تو خیال تو آئے گا ہی دماغ میں، ضرور اس نے ایسا سوچا ہو. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں امام اہل سنت نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو لے کر خبیث گمان خبیث دلوں میں ہی پیدا ہوتے ہیں. تو مسلمان تو ڈرے کہ یا اللہ کہیں میں نے اپنا دل اتنا گندا تو نہیں کر لیا کہ میں جس کسی کو دیکھتا ہوں بس برے ہی خیال آتے ہیں. اور اس بلا میں صرف مرد ہی نہیں، اسلامی خواتین بھی کثرت سے مبتلا. چونکہ دینی اسلامی بہنیں بھی یہاں پر سن رہی ہیں اور ان کا اور زیادہ اس میں مشغلہ ہے. ساس نے بہو کو دیکھا، اچھا مجھے دیا تو ایسا کیا، اور فلاں کو اتنے اچھے سے دیا، یہ ہو گئی بدگمانی. کیا دیر لگتی، ذرا سا گمان بدلا بد ہو گیا. اور یاد رکھیں شیطان کب تمہارے درمیان محبت ڈلوانا چاہے وہ تو اتفاق لاتا ہی ایسے بنا کر ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی میں مبتلا ہوں. بدگمانی تو کر لی، ہاتھ پیر سے کچھ نہیں کرنا پڑا، مگر کیا غور نہیں کیا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ مومن کے ساتھ بدگمانی حرام. اس ساس نے اس بہو کے متعلق سوچ لیا، یا ایک بہن نے دوسری بہن کے بارے میں سوچ لیا، تو بدگمانی کا جرم تو کر چکے. بعد میں وہ بات کلیئر بھی ہو گئی تو بندہ کہاں غور کرتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا، میں توبہ کروں. تو مسلمانوں یہ ایسی بلا ہے کہ اللہ تیری پناہ، واقعی اگر اس کی باریکی سے نگہداشت نہ کی جائے تو خود خبر بھی نہیں ہوگی. کیونکہ گمان کا کیا ہے، نہ منہ سے بولنا ہے نہ ہاتھ سے کرنا ہے. کسی چیز پہ نظر پڑی فوراً خیال دماغ میں گزرا یہ گمان. اب برا خیال گزرا اور بلا دلیل بلا کسی واضح قرینے کے اس غلط خیال کو دل میں جما لینا، یہ بدگمانی. آپ گزر رہے ہو، ایک بندہ سامنے سے گزرا، ہو سکتا ہے وہ کسی دھن میں ہو مگر گزر گیا، دیکھو مجھے سلام نہیں کرا، دیکھا کیسا کٹ کے نکل گیا. یہ کیا تھا؟ ایک گمان آپ کے دماغ میں گزرا، برا اس کے لیے آپ نے جما لیا اور لگے اسی کو بیان کرنے. تو ایک تو بدگمانی کے گناہ میں مبتلا ہوئے یہ، دوسرا بلا وجہ اس مومن کو تکلیف دینے والے جملے کہے جسے غیبت کہا گیا یہ، تیسرا جس بندے نے سن کر تمہاری رعایت میں حامی بھری وہ خود بھی اس گناہ میں مبتلا ہوا یہ. تو اس طور پر اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہمیں معلوم بھی نہیں اور ہمارے معاشرے میں کثرت سے رائج ہے. تو مومن کے لیے حکم یہی ہے کہ ایک بات میں اگر 2 پہلو نکل رہے ہیں تو حتی الامکان اس کی بات کو اچھے پہلو کی طرف لے. اپنے گمان کے بارے میں اپنے نبی کے ارشاد کو دیکھیں کہ ظن المومنین خیرا، مومن سے اچھا گمان رکھے، بدگمانی نہ ہو. اس کی کیا خط امتیاز نبی نے قائم فرمائی. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا جب تم میں کے 3 ہو تو 2 لوگ سرگوشی نہ کریں. سمجھ رہے؟ 3 لوگ ہونا تو ایک کو چھوڑ کے 2 لوگ کانا پھوسی نہ کریں، دھیرے دھیرے ایک دوسرے سے بات نہ کریں. شارحین حدیث نے فرمایا کہ نبی نے یہ اس لیے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس سے ہٹ کر دھیمی دھیمی گفتگو ایک دوسرے کے کان اور منہ میں کر رہے ہو تو اسے یہ گمان گزرے کہ لگتا ہے میری بارے میں کوئی بات کر رہا. تو فرمایا جب 3 ایک ساتھ جمع ہونا تو اتنا لحاظ نبی کونین نے امت کو دیا کہ 2 لوگ چپ چاپ سے گفتگو نہ کریں.
کہ وہ بیچارہ خواہ مخواہ تمہارے اس فعل کی وجہ سے بدگمانی میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو جس جگہ لائن بنتی ہو بدگمانی ہونے کی، نبی نے تو وہاں سے بھی روک دیا. اور یہ نبی کونین کی مبارک دین ہی کا حکم ہے کہ گناہ تو وہاں ہوتا ہے جو راہ اس تک لے جاتی ہے، نبی کا دین اس راہ پر بندش لگاتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا اتقوا مواضع التهم